أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق، ہمارے اوپر اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کا ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور قرآن و حدیث میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تاکید کی گئی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ آج کے خطبے میں یہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور شریعت اسلامیہ میں جو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں انہیں ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے حق کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جو حق ہے وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ کی عبادت نماز روزہ ضروری ہے، یہ اللہ کا حق ہوا، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد دوسرے نمبر پر جو حق بتایا ہے وہ ماں باپ کا حق بتایا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 پر 3 میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنو اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس آیت کے اندر آپ غور کیجئے کہ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ کا حق ادا کریں، ان کی خدمت کریں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس چیز کا حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک تیسری آیت جو سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 1 میں ہے، اللہ نے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کس چیز کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کون سی چیز حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے رب کا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد
ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، ایک تو ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ہم کیسے حسن سلوک کریں اس میں سے بھی بعض باتیں ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، بڑھاپے کی عمر ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے جو بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ ماں باپ بڑھاپے میں لاچار، مجبور، بے بس ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں عام طور پر بڑھاپے میں ایک چڑچڑا سا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور بات بات پر غصہ ہونا، اپنی بات پر ضد کر لینا، ناراض ہو جانا، بہت سے ایسے کام ہمارے بوڑھے ماں باپ سے سرزد ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ایک بچوں کے لیے ناگوار گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں خاص طور پر اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جیسے ہم اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کریں، جیسے ہمارے ماں باپ نے بچپن کی حالت میں جب ہم کمزور تھے تو ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہم بات چیت کرنا نہیں جانتے تھے، ہم کو بولنا سکھایا، ہر چیز کی ہماری رہنمائی کی، ہماری ایک ایک خواہش اور ارمان کو پورا کیا، ہماری تکلیف کو دور کیا۔ تو ہم اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کریں، جب ہم کمزور تھے، بے بس تھے، مجبور تھے، ہمارے ماں باپ نے ہر طرح سے ہماری خدمت کی، ہماری رہنمائی کی۔ اسی طریقے سے جب ہمارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، کمزور ہو جائیں، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ اولاد پر بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تمہیں 5 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سورہ اسراء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں اولاد کو 5 ذمہ داریاں دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ عرب کے ہاں، اہل عرب کے ہاں ناگواری، ناپسندیدگی کا یہ ایک کلمہ تھا۔ جب کسی کے لیے ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو اف کہتے تھے، یعنی تم اپنے ماں باپ کے حق میں معمولی بھی گستاخی مت کرو، ان کی شان میں کسی طرح سے معمولی بے ادبی بھی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی ایک مثال، اولاد، بیٹا صبح صبح تیاری کیا اپنی ملازمت پر، اپنے جاب پر جانے کے لیے، اپنی آفس جانے کے لیے پوری تیاری کر لیا ہے، اب گھر سے تیار ہو کر کے نکلا، سواری پر بیٹھنے جا رہا ہے، اسے جلدی ہے، اور اتنے میں ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک اسے پکارتے ہیں بیٹے کو۔ اس وقت اب بیٹا بالکل تیار ہو چکا ہے، اس کو آفس جانا جلدی ہے، ایسے وقت میں ماں باپ کی طرف سے آواز آتی ہے، وہ کسی ضرورت کے تحت بلاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان سے اف نکالتے ہیں۔ ادھر مجھے آفس جانا بھی جلدی ہے، وقت پر مجھے پہنچنا ہے، اور ادھر میرے ماں باپ مجھے بلا رہے ہیں کسی ضرورت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تقل لہما اف، کبھی بھی اپنی زندگی میں ان کے سامنے کسی کام میں ناراضگی کا، ناگواری کا اظہار مت کرو۔ تم کتنا بھی اہم کام میں ہو، کتنی بھی سخت ضرورت تمہیں ہے، کیسی بھی مجبوری ہے، سب سے بڑی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ماں باپ کی ہے۔ ہم اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے
کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری اللہ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو کبھی جھڑکو مت، ڈانٹنا ڈپٹنا، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو ان کے سامنے. آج دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے سامنے اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت. آج اولاد اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، نوجوان اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم کیسا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں. دن اور رات میں کتنی مرتبہ ہم ان کے حکموں کی نافرمانی کر دیتے ہیں، دن اور رات میں کتنی مرتبہ ہم ان کو ناراض کر دیتے ہیں، دن اور رات میں کتنی مرتبہ ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کبھی ان کے سامنے اف مت کرو، ان کو جھڑکو مت. اور تیسری چیز وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو تو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان سے بات کرو. یہ تمہارے ماں باپ. ایک عام انسان کسی بڑے آدمی سے بھی ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی بات مانو. ہمارے ماں باپ تو ہمارے نزدیک سب سے بڑے، سب سے زیادہ احترام اور تعظیم کے مستحق ہیں. اللہ فرما رہا ہے جب بھی ان سے بات کرو تو بھلی بات کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرو. اونچی آواز سے مت بات کرو، جھڑک کر کے مت بات کرو. اور چوتھی چیز اللہ نے کیا کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پیار اور شفقت سے، محبت سے تم اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکائے رکھو، پست رکھو. جس طریقے سے پرندہ اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو پیار اور شفقت سے اپنے جب کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے پر میں، اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی، داخل کر لیتی تاکہ ہمارے بچے دشمن کے کسی خطرے سے، شر سے وہ بچ جائیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، ہمیشہ ان کی اطاعت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے تیار رہو، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور پانچواں حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا دیا؟ تم ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کرتے رہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو میرے ماں باپ پر ویسی ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، میری پرورش کی. تو ہم اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا بھی کرتے رہیں. ہمارے ماں باپ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. اگر زندہ ہیں تو بھی ان کے حق میں دعا کریں. اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. جب بھی ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کریں. زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہم اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں. خاص طور پر ہمارے وہ ماں باپ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے، استغفار کے ہمارے بہت مستحق ہیں. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ہمارے پیچھے قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں دیکھی، جنہوں نے اپنے بچوں کے آرام کے لیے اپنی زندگی کی تمام راحتوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے کبھی موسم کی سردی اور گرمی کو، ہر طرح کی موسم کی سردی اور گرمی کو برداشت کیا، پوری زندگی وہ اپنے بچوں کے پیچھے لگے رہے. آج جب اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں تو کم سے کم ہمارا یہ فریضہ ہے، ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری، ہمارا یہ بہت بڑا حق ہے کہ اپنی پرخلوص دعاؤں میں ان کو یاد کریں. زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے ان کے حق میں ہم دعائیں کریں، اور ان کے حق میں ہم صدقہ اور خیرات کر کے ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں.
اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کے حق میں۔ اسی طرح سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ وصیت اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے۔ کیا وصیت کی؟ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ ماں حملتہ امہ وہنا علی وہن، جس ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا حالت حمل میں۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہی، اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، اس آیت میں بھی آپ غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو، اللہ فرما رہا ہے، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ بندوں پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے تو سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے، تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ احسان اگر اولاد پر کسی کا ہے، بچوں پر اگر کسی کا ہے تو اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں؟ تو انہوں نے ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہر وقت، ہر 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں جو دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہر مومن بندے پر فرض ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور ہر نماز کے بعد اگر وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ پہلی چیز ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے، اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اگر ہمارے اوپر کوئی ہے تو ماں باپ کا حق ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم بجا لانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ میں کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں کے ساتھ۔ سب سے زیادہ حسن سلوک، سب سے زیادہ اچھا سلوک برتاؤ، سب سے زیادہ خدمت اگر کسی کی کرنا ہے تو ماں کی خدمت کرنا ہے۔ وہ آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول ثم من، ماں کی خدمت کے بعد دوسرے نمبر پر کس کی خدمت سب سے زیادہ کروں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر کہا ثم امک، پھر تمہاری ماں کے ساتھ۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا کہ تم اپنے ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرو۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا پھر اپنے باپ کے ساتھ۔ اس حدیث کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باپ کا درجہ ماں کے درجے سے کم ہے اور بچے اپنے صرف ماں کی خدمت کریں اور باپ کو نظر انداز کر دیں۔ باپ کی بھی حدیث میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنے والا ہوں، باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ باپ جو دن بھر
اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، ان کو پالنے کے لیے اپنی زندگی میں کیسی کیسی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 درجہ زیادہ بیان کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں سمجھنا ہے، ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ماں 3 ایسے کام کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں رہتا، وہ 3 کام ماں ہی کرتی ہے، اس لیے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ سب سے پہلا کام جو ماں کرتی ہے باپ نہیں کر سکتا، وہ ہے حالت حمل۔ 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا، حمل کی ذمہ داری، حمل کا کام یہ ماں کرتی ہے، باپ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا کام جو ماں کرتی ہے اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، وہ ہے بچے کو جننے کا کام، بچہ پیدا کرنا۔ اور تیسرا کام بچے کی پیدائش کے بعد 2 مہینے خون کی شکل میں اپنا دودھ پلانا، 2 مہینے تک۔ یہ 3 ایسے کام ہیں، حمل 9 مہینے تک، اور بچہ جننا، اور تیسرے 2 مہینے تک بچے کو دودھ پلانا۔ یہ 3 ایسے کام ہیں جو ماں کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں رہتا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والد کو، اپنے باپ کو نظر انداز کر دیں اور ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آئیے میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول میرا فلاں غزوے میں نام لکھ لیا گیا ہے، فلاں جنگ میں جانے کے لیے میرا نام لکھ لیا گیا ہے، میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک من آپ دیکھیے بعض نوجوانوں کا حال کیا ہے، جاب کے لیے، ملازمت کے لیے، پتہ نہیں کس کس کام کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں تنہا چھوڑ کر کے وہ اللہ کی زمین میں نکل چکے ہیں، صرف انہیں اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر لگی ہے۔ ان کے بوڑھے ماں باپ گھروں میں تڑپ رہے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے علاج و معالجہ کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو دوائیں دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وقت پر ان کو کھانا کھلانا، پانی دینا، کسی میں انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ یتیموں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور کچھ نااہل نافرمان اولاد ایسی بھی ہے جو اپنی ملازمت کی فکر میں، اپنے بیوی بچوں کو، ان کی دنیا کو بنانے کی فکر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جا کر کے چھوڑ دیتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آخر ہمارے ماں باپ نے ہم کو اسی مقصد سے پالا پوسا اور ہمارے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا۔ آج جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں، ہماری خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، ہم ان کو بے سہارا ان کے گھروں میں چھوڑ کر کے ہم اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہماری یہی ذمہ داری ہے ہمارے ماں باپ کے تعلق سے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے سوال کیا، تو جنگ میں جانا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، اجر و ثواب کمانا چاہتا ہے، پہلے مجھے یہ بتا کیا تیری ماں تیرے گھر میں ہے؟ حل لک من کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تجھے جنگ میں جا کر ثواب لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو واپس جا اپنے گھر میں اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ، اپنی ماں کی خدمت کرتا رہو، اس لیے کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تجھے گھر بیٹھے جنت مل جائے گی، تجھے میدان جنگ میں جا کر کے ثواب کمانے کی ضرورت نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں،
یہ ماں کا مقام ہے. ہم صرف سنتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت، لیکن کیا ہمارے اندر وہ جنت کمانے اور جنت حاصل کرنے کی تڑپ، جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے سلوک اور برتاؤ کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی سواریوں پر، گاڑیوں پر لکھ دیتے ہیں ماں کی دعا. صرف لکھ دینے سے کیا ماں کی دعا مل جائے گی؟ ایک طرف سواریوں پر ماں کی دعا لکھتے ہیں، دوسری طرف اپنی ماں کو اپنے سلوک اور برتاؤ سے تڑپاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، ماں کا مقام بہت زیادہ ہے. اب آئیے باپ کا مقام کتنا بڑا ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کا کتنا بڑا مقام ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ. تجھے جنت میں جانے کے لیے دروازہ کھولنا ضروری ہے. جنت کا بہترین دروازہ ہے باپ، اور اس دروازے سے گزر کر کے تجھے جنت میں جانا پڑے گا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَأَزِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے. اب تو چاہے تو اس دروازے کو بچا لے یا اسے ضائع کر دے، تیری مرضی ہے. اگر تو اپنے باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھے گا، اپنے باپ کی خدمت کرے گا، اپنے باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے گا، اپنے باپ کا ادب اور احترام کرے گا، تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. اس دروازے کو تو بچا سکتا ہے، اپنے لیے سیو کر سکتا ہے. لیکن اگر تو نے اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا، بدتمیزی سے پیش آیا، بدخلقی سے پیش آیا، تو یاد رکھ لے تو اب اس جنت کے اس دروازے کو تو نے ضائع کر لیا. تیرے لیے جنت میں جانا مشکل. میرے بزرگ اور دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ یہ جنت کا ایک بہترین دروازہ ہے. اس لیے اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کمانا چاہتے ہو، تو اپنے اس دروازے کو بچا لو. اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے بزرگ اور دوستو، ایک پانچویں چیز، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا، ٹائم سے. ہر نماز کا وقت ہے، ایسا نہیں کہ ٹائم بے ٹائم جب دل میں آیا پڑھ لیا، جب چھٹی ملی اس وقت پڑھ لیے. وقت مقررہ پر ہر نماز کا جو ٹائم، اصل ٹائم ہے، اول وقت، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ثم ایو، نماز کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہم میں سے ہر شخص نماز کی پابندی کرنا چاہتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نماز کے ذریعے آخرت میں کامیابی کی امید لگائے بیٹھا ہے. نماز اللہ کو پسند ہے. نماز کے بعد سب سے زیادہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم بر الوالدین، نماز کے بعد والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے جہاد کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا. آپ سوچئے کہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بتایا، اس کے بعد پھر جہاد بتایا. تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے جسے ہم نیکی نہیں سمجھتے ہیں.
ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا نیکی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا نیکی ہے، حج عمرہ کرنا نیکی ہے، غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا نیکی ہے. یقیناً نیکی ہے، یہ سب نیکی کے کام ہیں. لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھی بول بولنا یہ بھی نیکی ہے. ماں باپ کا احترام کرنا یہ بھی نیکی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی نیکی ہے. ماں باپ کو وقت پر کھانا دینا، ان کو پانی پلانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ محبت سے بات کرنا، یہ سب بھی نیکی اور ثواب کا کام. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، نوجوان خاص طور پر مسجدوں میں بڑے اچھے نظر آتے، بڑے نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے فلاح ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے کام کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، باہر سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت ان سے نہیں ہوتی. ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، وقت پر ان کو کھانا دینے والا کوئی نہیں. بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے والے اس کی اولاد نہیں ہے. باہر لوگوں میں، مسجدوں میں، لوگوں میں، دوستوں میں ہم بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن گھروں میں ہمارے بوڑھے ماں باپ ہم سے ناخوش ہیں، ہمارے بیوی بچے ہم سے ناخوش. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں پہلے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے ماں باپ کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اور یاد رکھیے، ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے رب کو راضی کر لیں گے. یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، اور بعض روایتوں میں فی رضا الوالدین بھی ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی. اگر ہمارے ماں باپ ہماری بدسلوکی سے ناراض ہیں، ہم اپنی نمازوں سے رب کو راضی نہیں کر سکتے. ہم کتنا بھی کوشش کر لیں، نماز پڑھ کر کے رب کو راضی کر لیں، روزہ رکھ کر کے رب کو راضی کر لیں، اور اپنے ماں باپ کو ایک طرف ہم ستائیں، ان کو پریشان کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، اور سوچیں کہ نماز پڑھ کر کے ہم رب کو راضی کر لیں گے، نہیں ہو سکتا. رب اسی وقت راضی ہوگا جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے، اور اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہوگا. میرے بزرگ اور دوستو، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور ایک چھٹا فائدہ یاد رکھیے، ہر شخص یہ چاہتا ہے، دو چیزوں کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. کیا ہے؟ ایک تو عمر میں برکت، لمبی عمر پائے، دنیا میں زیادہ زندگی گزارنے کی خواہش، اور دوسرے روزی میں برکت. عمر میں برکت اور روزی میں برکت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو، یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر عطا فرمائے، اور اس کی روزی میں برکت ہو، عمر میں برکت اور رزق میں برکت. اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا بتایا؟ فلیبر والدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولیصل رحمہ، اور رشتہ داروں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور اس سے پہلے رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. پہلے آپ نے کہا فلیبر والدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتوں کو جوڑو. یہ دو کام کرو گے تو تمہاری عمر میں برکت ہوگی اور تمہارے رزق میں برکت ہوگی. اور ساتویں چیز یہ ہے، گناہوں کا کفارہ. گناہوں کو مٹانے کے بہت سارے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، ترمذی اور ابن حبان کی حدیث ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ. اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی،
کیا میرے لیے توبے کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیسے وہ غلطی معاف ہوگی اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کیا سوال کیا؟ حل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا فبرھا، جاؤ تمہاری ماں تو نہیں ہے، کم سے کم اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ خالہ ماں کے درجے میں ہونے کی وجہ سے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہماری زندگی میں ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے، معافی کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور آٹھویں چیز، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جہاد کے برابر اجر و ثواب ملے گا اس شخص کو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا حل لک ابوان، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ بعض روایتوں میں ہے احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا ففیہما فجاہد، جنگ میں جا کر کے جہاد کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، جا واپس گھر جا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب لے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے پر جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ اور ایک نویں چیز، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد کو دنیا میں مصائب و مشکلات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے بچاتا ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی آ بھی گئی تو اس وقت وہ دعا کرے گا تو ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ غار والوں کا واقعہ مشہور ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے، بارش ہونے لگی اور غار، پہاڑ کا ایک بڑا پتھر غار کے منہ پر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب اس غار سے باہر نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ان تینوں نے اپنی زندگی کی جو سب سے بڑی نیکی تھی اس کو یاد کیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا اور اللہ سے دعائیں کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو وسیلہ بنایا۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرا کام بکریوں کو چرانا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرا کر کے واپس آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ اپنے ماں باپ کو کی خدمت میں لے جا کر پیش کرتا اور اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے میں کافی دور نکل گیا، واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے ماں باپ جب میں گھر پہنچا تو سو چکے تھے۔ میں دودھ نکالا، دودھ کا گلاس لے کر کے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہ گیا کہ جیسی ہوشیار ہوں گے میں ان کو دودھ پلا دوں گا۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں پر بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ میں ایک طرف مجھے اپنے بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے ماں باپ بھوکے سو گئے تھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو پہلے کھلا دوں اور میرے ماں باپ بھوکے سو جائیں۔ میں پیالہ، دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہے، انتظار کرتا رہا، جیسے ہوشیار ہوں گے میں ان کو دودھ پلا دوں گا۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کی ہے، میری اس نیکی کو قبول کر لے اور آج کی اس مصیبت سے مجھے بچا لے۔ کم سے کم غار سے پتھر کو اتنا سرکا دے کہ میں آسمان کو دیکھنے لگوں۔ دوسرے نے ایک مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس کو اس کی پوری مزدوری دے دیا تھا، اس نیکی کو اس نے اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اور تیسرے نے اپنی ایک چچا زاد بہن سے، جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اور اس سے بدکاری کے لیے پورا تیار ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے اور زندگی میں آنے والی مصیبتوں سے، آفتوں سے اس کو بچاتا ہے۔ ایک 10ویں چیز کیا ہے، آخری چیز، کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ نفل عبادت
نفل نماز، نفل روزے، نفلی حج عمرہ پر ماں باپ کی خدمت، ان کا حق مقدم ہے۔ جریج کا واقعہ صحیح مسلم میں مشہور ہے، بڑے عبادت گزار تھے اور ایک خیمہ بنا لیا تھا، اسی میں وہ دن رات عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ماں گئی ان سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے دور سے پکارا، بیٹا جریج۔ وہ نماز میں تھے، انہوں نے سوچا اے اللہ، دل ہی دل میں سوچا کہ اس وقت میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے اور مجھے بلا رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں؟ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنی نماز میں جاری رکھتا ہوں، نماز جاری رکھے اور اپنے ماں کے بلانے پر نہیں گئے۔ ماں بلا کر کے چلی گئی۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جریج نفل عبادت میں مصروف تھے، ماں 3 دن آئی بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے، اس نے آواز دی لیکن یہ ملاقات کرنے نہیں گئے۔ ماں نے بد دعا کر دی۔ دیکھیے والدین کو ستانے سے ان کے دل کی آہ اللہ کو لگتی، اللہ کے پاس جاتی ہے اور اولاد کی زندگی میں بڑی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ والدین کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں اور والدین کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کو کہ تم اپنے بچوں کے حق میں کبھی بد دعا مت کرو، مت بد دعا کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعا اللہ کے پاس ضرور قبول ہوتی، لیکن جب ہم ان کے دل کو تکلیف پہنچائیں گے، زبان سے اگرچہ ان سے بد دعا نہ نکلے لیکن ان کی دل کی آہ اللہ کے پاس چلی جائے اور انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ زندگی میں انسان کبھی عزت اور سکون نہیں پا سکتا ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ ایک انسان دنیا میں جو بھی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، عزت حاصل کرتا ہے، شہرت پاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کی نیک دعائیں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی ہمیں اپنے ماں باپ کو نہیں بھلانا چاہیے۔ ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو، ان کی بد دعا لینے سے بچو۔ جریج کی ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا کر دی۔ کیا بد دعا کی؟ اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے، اس کو موت نہ آئے یہاں تک کہ کسی زانیہ عورت کے چہرے کو دیکھ لے، کسی زانیہ عورت کے ساتھ اس کو بدکاری میں پھنسا دیا جائے۔ زنا کرے اس کی بد دعا نہیں کی تھی، کسی زنا کے واقعے میں اس کو پھنسایا جائے، یہ بد دعا کی تھی ماں نے۔ ویسا ہی ہوا، ایک عورت جو بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے جریج کو اپنی طرف بدکاری کی دعوت دی، جریج انکار کرتے رہے۔ ایک دن اس نے ایک چرواہے کے پاس جا کر کے اپنی خواہش پوری کی، بچہ پیدا ہوا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ بچہ اسی جریج کا ہے۔ لوگ غصے میں آئے اور خوب اس کو پیٹے، اس کے گھر کو گرا دیے۔ واقعہ مشہور ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے اور ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ دعوت الوالد، والدین ماں باپ کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور ہر ممکن طریقے سے جتنا ہو سکے ہم ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ آج دنیا والے آپ دیکھیے مدر ڈے مناتے ہیں، سال میں ایک دن مدر ڈے، اپنی ماں کی عزت کے لیے ایک دن انہوں نے خاص کر لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں کا حق ادا کر لیا، سال میں ایک دن مدر ڈے بنا کر کے۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں ہر دن ہر لمحہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کو سب سے بڑی نیکی بتاتا ہے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بتاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ماں کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کے ساتھ کسی طرح سے ان کا دل نہ دکھاؤ، ورنہ دنیا میں بھی تباہی ہے
اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، جب تک زندہ رکھے، کلمہ توحید پر اللہ تعالیٰ وفات دے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔